یہ کہانی ہے اس قوم کی جسے اللہ نے علم بھی دیا، نبی بھی دیے اور ہدایت بھی، مگر جب ہدایت کے مقابلے میں ہیلا بہانا، چالاکی اور ضد آ گئی تو اللہ کا عذاب بھی مثال بن گیا۔ یہ قصہ ہے قوم بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جسے اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی، سمندر چیر دیا اور حضرت موسیٰ جیسے عظیم نبی عطا کیے۔ لیکن اس قوم کی ایک بری عادت تھی، اللہ کے حکم کو اپنی مرضی سے گھمانا۔ اللہ نے ان پر ایک خاص قانون لگایا، ہفتے کا دن، یوم السبت۔ اس دن شکار منع تھا، کام منع تھا، صرف عبادت کا حکم تھا۔ اللہ چاہتے تھے کہ دیکھا جائے کون فرما بردار رہتا ہے اور کون صرف فائدہ دیکھتا ہے۔ اب اللہ کا امتحان دیکھیے۔ سمندر کے کنارے رہنے والی بنی اسرائیل کی ایک بستی میں مچھلیاں پورا ہفتہ غائب رہتیں، لیکن ہفتے کے دن سمندر سے اچھل اچھل کر کنارے آ جاتی تھیں۔ یہ اللہ کا امتحان تھا۔ کچھ لوگوں نے صبر کیا، کچھ نے شکار سے خود کو روکا، مگر قوم کا ایک حصہ شیطانی چال سوچنے لگا۔ انہوں نے سیدھا حکم توڑنے کے بجائے چالاکی کا راستہ اختیار کیا۔ ان کا پلان تھا، جمعے کے دن جال بچھاؤ، ہفتے کے دن مچھلی پھنس جائے اور اتوار کو پکڑ لو۔ زبان سے کہتے تھے ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، مگر اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ قوم 3 حصوں میں بٹ گئی۔ پہلا گروہ جو کھلی نافرمانی کر رہا تھا، دوسرا گروہ جو منع کرتا تھا، روکتا تھا، نصیحت کرتا تھا کہ اللہ سے ڈرو، عذاب آ جائے گا، تیسرا گروہ جو خود گناہ نہیں کرتا تھا مگر منع کرنے والوں کو بھی کہتا چھوڑ دو انہیں، یہ نہیں سدھریں گے۔ وقت گزرتا گیا اور گناہ کرنے والوں کی ضد بڑھتی گئی۔ پھر وہ دن آیا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ صبح ہوئی اور لوگ دیکھ کر کانپ گئے۔ گناہ کرنے والے لوگ انسان نہیں رہے تھے، ان کی شکلیں بدل چکی تھیں، ان کے چہرے بگڑ چکے تھے، ان پر لعنت کا لباس چڑھ چکا تھا۔ اللہ کا حکم آ چکا تھا، ذلیل بندر بن جاؤ۔ وہ بولنا چاہتے تھے مگر زبان ساتھ نہیں دیتی تھی، وہ رونا چاہتے تھے مگر آنسو صرف چیخ بن کر نکلتے تھے۔ 3 دن تک وہ بندر کی صورت میں زندہ رہے، اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے ہوئے، مگر کچھ کہنے کے قابل نہ رہے، اور پھر سب ختم ہو گیا۔ یہ عذاب صرف ان کے لیے نہیں تھا بلکہ باقی قوم کے لیے عبرت تھا۔ اللہ نے یہ قصہ قرآن میں اس لیے بیان کیا تاکہ آنے والی قومیں سمجھ سکیں اللہ کے حکم سے چالاکی نہیں چلتی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لفظوں کا کھیل اللہ کو دھوکہ دے دے گا، وہ سب سے زیادہ غلط فہمی میں ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ صرف خود گناہ سے بچنا کافی نہیں بلکہ گناہ سے روکنا بھی فرض ہے۔ جو لوگ صرف تماشا دیکھتے رہے اور ظلم پر خاموش رہے، وہ بھی محفوظ نہ رہے۔ آج بھی یہ قصہ زندہ ہے۔ جب ہم حرام کو حلال کے نام پر گھماتے ہیں، جب دین کو اپنی سہولت کے مطابق بدلتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے، عمل ضروری نہیں، تو یاد رکھو اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ چہرے چاہے نہ بدلیں مگر دلوں کی صورت ضرور بدل جاتی ہے۔ اسی لیے دوستوں، دین میں ہیلا بہانا نہیں، صرف اطاعت چلتی ہے۔ جو قومیں اللہ کے حکم کو مذاق سمجھتی ہیں وہ دنیا میں چاہے بچ جائیں مگر تاریخ میں مثال بن جاتی ہیں۔ اور قوم بنی اسرائیل جو بندر بنا دی گئی، آج بھی ہمیں خاموشی سے کہہ رہی ہے اللہ کے احکام سے کھیل مت کھیلو۔